موجود ہیں، لیکن 4 شرائط. صحیح. سب سے پہلی شرط ہے یندم علی فعلہ، بالکل ٹھیک. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے. اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے. بالکل ٹھیک. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں صحیح. اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی ایسے. گناہ سے ان یقلع عن المعصیہ یہ پہلی شرط ہے، اس میں سے باہر نکل آئے. بالکل ٹھیک. پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان یندم علی فعلہا، اس کے اوپر اس کو ندامت ہو، پشیمانی کی، یا اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ سے ہو گیا. صحیح. تیسری بات یہ کہ یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا، اس گناہ کے اندر. بالکل ٹھیک. اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جا. یہ عزم ہو، یہ عزم. یہ توبۃ النصوح ہے. چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا، کسی فرد کا حق بھی شامل ہو. آپ نے کسی کا حق مارا ہے، صحیح. تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں. آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اب اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. صحیح. صحیح. حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، بالکل ٹھیک. پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. بالکل ٹھیک. ہاں اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے آپ اس سے معاف کروا لیں. صحیح. آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں پورا کر سکتا. صحیح. پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں. اچھا، جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف. ایسے ہی. اگر ایسی توبہ کی ہے صحیح. تو وہ قبول ہے انشاءاللہ. صحیح. اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے، یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے. صحیح. اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی ٹھیک. اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی. تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی. پھر ہوگی تو پھر اس وہ توبہ قبول ہو جائے گی. یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا بات. اچھا، کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. صحیح. تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. صحیح. اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے. صحیح. کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے. صحیح. اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے. توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے. مومن کی زندگی توبہ سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں؟ ہمیں تو سارا دن توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے. اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع الی اللہ کرتا رہے.
اور رجوع اللہ کو ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے. بالکل صحیح. اور یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں, جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے. وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے, پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے. گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے ایسی اور توبہ کرتا رہے اور رجوع اللہ کرتا رہے. لہٰذا جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ بار بار ہوتا ہے تو گناہ کی ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب توبہ کی تھی تو اس وقت اللہ سے کیا عزم کیا تھا. واہ بالکل صحیح. اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو توبہ انشاءاللہ قبول ہے. صحیح. اور اگر اس میں بدنیتی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک دفعہ میں معاف کروا لوں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں, صحیح. اگر یہ بدنیتی تھی, اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے, ریپیٹیشن کی کیا بات ہے. اللہ اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے اگر اس نے بدنیتی سے کی تھی. لہذا نیک نیتی کے ساتھ کی ہوئی, پوری شرائط کے ساتھ کی ہوئی توبہ وہ انشاءاللہ قبول ہے. اگرچہ اس سے تھوڑی دیر بعد بھی گناہ ہو جائے یا یہ کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو جائے, تو ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, توبہ کی کوالٹی ہے. کیا بات ہے. ایک لفظ آپ نے بولا عزم. شیخ اس کو تھوڑا سا میں سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا آڈینس کو چاہوں گا میں ایکسپلین کروں. سائیکالوجی میں بھی بار بار ول پاور کا ہم پڑھتے ہیں, بار بار ذکر ہے. اور پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جو پازیٹیو پہلو ہیں, اس کے کیریکٹر اسٹرینتھس جو ہیں, ان کو بہت زیادہ سامنے لایا جاتا ہے بجائے کہ مینٹل ڈس آرڈرس کو. تو یہ ایک نئی فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی. تو اس میں ول پاور پورا ایک کانسیپٹ ہے. اور میں اکثر یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو, گوروں کے پاس تو نہ ایمان ہے, نہ ہی مطلب یہ توبہ استغفار کا کوئی طریقہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی سجدہ ہے, نہ اللہ سے کوئی رابطہ کرنے کا طریقہ. ظاہر ہے ان بیچاروں سے تو یہ کانسیپٹ ہی چھین لیا گیا. میرا خیال ہے گوروں کی بجائے لفظ آپ نا چینج کر لیں, نان مسلمس کے پاس. نان مسلم ٹھیک. گورے تو ایک نسل ہے نا, اس میں بہت سارے مسلمان. صحیح بات بالکل ٹھیک. جزاک اللہ اصلاح کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نان مسلمز ہیں, اور میں یہی لفظ استعمال کروں گا, تو پھر بھی اس کے باوجود ول پاور کی وہ بڑی بات کرتے ہیں. اور ان کے کئی ایسے آپ کو سکسیس سٹوریز مل جائیں گی جو کوئی نشے میں تھا, ٹوٹل نشے میں, یعنی ہوپ لیس سچویشن تھی. اور نشہ آپ کو پتہ ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ان کی طرف سے بھی آتی ہیں جو ٹوٹل ایک نشے والی زندگی سے, ان پروڈکٹیو زندگی سے نکل کے ول پاور کے تھرو آ گئے. تو دیکھیں یہ جو عزم کی بات ہے, میرے خیال میں کہ اللہ نے بڑا ایک گفٹ دیا ہے انسان کو کہ جس چیز کا وہ عزم کر لے تو پھر اللہ کی مدد بھی اوپر سے شامل ہو. تو شیخ میرا تو خیال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں کو بالکل نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے, عزم بھی کریں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی آف توبہ بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے مایوس ہونے کی بات کی نا, جی, اس میں 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا.